ادا کرے، رزق ملنے کے معاملے میں اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پاک نے جتنا عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے، اللہ پاک پر توکل کرے، اللہ پاک کے حکم پر صبر کرے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور حلال کھانا کھائے۔ یہ 10 چیزیں اللہ پاک نے ہر انسان پر روزانہ لازمی کی۔ اب صبح کے وقت کے چند اچھے کام، ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے مسلمان کے لیے صبح اٹھ کے اس کی کیا روٹین ہونی چاہیے۔ صبح کو ان 3 کاموں کا معمول بنائیں۔ پہلا کام یہ کیجئے کہ صبح جلدی اٹھیے، کیونکہ امت محمدیہ کے لیے برکت رکھی گئی ہے صبح کے وقت میں۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ پاک میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو صبح کے وقت روانہ کیا کرتے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ جو کہ خود ایک تاجر تھے تو وہ اپنا مال تجارت صبح صبح بھیجتے تھے، کیونکہ صبح جو کاروبار کرتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ بہت بڑے امیر ہو گئے اور ان کا مال بھی بڑھ گیا۔ تہجد ادا کیجیے، بلکہ ممکن ہو تو تہجد کے وقت اٹھیے، تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ تہجد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کے وقت اٹھے اور اپنے گھر والوں کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں کہ جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ محلات صرف ان لوگوں کے لیے۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ نماز فجر با جماعت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے وہ نہیں اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ نماز بڑی ہی اہم عبادت ہے، اسے ضائع کرنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے اور بڑے اجر سے محروم رہنے والا ہے۔ خصوصاً نماز فجر کی تو کیا ہی شان ہے۔ نماز فجر پڑھنے والا اللہ پاک کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے۔ سوتے میں شیطان انسان کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ آدمی جب جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو پہلی، جب وضو کرے تو دوسری، جب نماز پڑھے تو اس پر تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ عشاء اور فجر با جماعت پڑھنے والے کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن فجر با جماعت پڑھنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فجر و عصر کی پابندی کرنے والے کو انشاءاللہ الکریم دوسری نمازوں کی بھی پابندی نصیب ہوگی۔ ان کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی۔ گھر والوں کو بھی نرمی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھائیے۔ فجر کے لیے اٹھانا سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جگاتے ہوئے سوئے ہوں کو، فجر کے لیے جب جاتے تھے تو سوئے ہوں کو جگاتے جاتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، صدائے مدینہ جسے کہتے ہیں، اور کچھ بزرگ ماشاءاللہ لگاتے ہیں، گلیوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ صبح صبح مسلمانوں کو جگانا اور سنت پہ عمل بھی ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی انداز تھا کہ آپ بھی مسلمانوں کو جگاتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی انداز تھا کہ اس پیاری پیاری سنت کے عامل تھے۔ تیسرا کام یہ کیجئے کہ صبح کے وقت کی دعائیں پڑھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ قیامت والے دن اس سے راضی ہو۔ اس دعا کی یہ برکت ہے۔ جبکہ ایک اور روایت ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔
تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ جو صبح کے وقت یہ کہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جو یہ پڑھ لے تو گویا اس نے اس دن کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ جو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ کہے کہ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک، یعنی اے اللہ پاک میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، تیرے فرشتوں کو، تیری مخلوق کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ پاک اس دن اس کا چوتھائی حصہ جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اگر اس نے 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو اس دن مکمل طور پہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ صبح کے چند ایک اہم کام ہیں، مبارک کیفیات ہیں، اور کرنے کے اچھے اچھے کام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی پیاری پیاری صبحیں اور پیاری پیاری نیکیوں والی شامیں نصیب فرمائے۔ تو صبح جو ہمارا یہ حلقہ ہوتا ہے قرآن مجید سننے سیکھنے والا، ترجمہ و تفسیر سننے سیکھنے والا، احادیث میں اس طرح کے مضمون ہے کہ صبح اس حال میں کرو کہ یا تم عالم ہو یا طالب علم دین ہو۔ ایک روایت کے مطابق صبح کے وقت قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو روزانہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کم از کم 3 آیتیں، ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو چلے ہم 5-6 آیتیں 8-10 آیتیں کوشش کرتے ہیں روزانہ سیکھنے کی۔ تو ایک آیت سیکھ لینا صبح کے وقت، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنا آسان اور لذت والی عبادت ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تھوڑی دیر سننا ہے، سیکھنا ہے۔ تو صبح کا جو مدنی حلقہ ہوتا ہے ہمارا ترجمہ و تفسیر کا، اور کچھ ہم درس بھی سنتے ہیں، شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، اِیصال ثواب ہوتا ہے، اشراق و چاشت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو بہت برکتیں ہیں۔ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، بہت برکتیں ملیں گی۔ یہ تو مرنے کے بعد اس کی برکتیں نظر آئیں گی، دنیا میں بھی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن قبر میں جائیں گے پھر تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے مطابق جو صبح کے وقت مسجد میں نیکی سیکھنے جائے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صبح کا وقت نیکیوں میں گزرے گا تو برکت ملے گی، سارا دن اچھا گزرے گا، صبح صبح علم دین سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا، شجرہ شریف کی صورت میں نیک بندوں کا ذکر ہوگا۔ اب شجرے میں ہم کتنے، ہر شعر میں کسی نہ کسی ایک بزرگ کا، 2 بزرگوں کا نام ہے، اللہ والوں کے نام ہے، تو اب ان کا ذکر صبح صبح ہم کرتے ہیں تو ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ اللہ والے ہماری مشکل میں مدد کریں گے، تو ان کی محبت دل میں بیٹھے گی، اولیاء کرام کی روحانی توجہ ملے گی، ایمان تازہ ہوگا، ان کے وسیلے سے کی گئی دعائیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اور ایک بڑی برکت یہ ہے کہ نماز فجر سے نماز اشراق تک مسجد میں رکنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، فجر سے لے کر اشراق و چاشت تک۔ اب سب سے پیارا جدول، سب سے پیارا اسکیجول تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارے لیے سب سے آئیڈیل ہستی وہ ہیں۔ اب ان کا جو شیڈول تھا ہم اس کے مطابق اگر اپنے شیڈول کو بنانے کی کوشش کریں گے تو زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ وقت مسجد میں گزارنا حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جو نماز فجر کے بعد ذکر اللہ میں مشغول رہے پھر اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر ایک چاہتا ہے جہنم کی آگ سے بچنا، تو ہمیں یہ وقت سیکھنے سکھانے میں، ذکر و اذکار میں، یہ بھی ذکر ہی کا حلقہ ہے، ذکر کی بہترین صورت ہے یہ۔ تو جس بھی جگہ ہمیں ایسا موقع ملے، یہاں ہیں یا کہیں اور سفر میں بھی ہیں، تو کوشش کریں یہ وقت عبادت میں گزارنے کی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔